تو جیسے ایک فلیٹ میں آدمی کھڑکی سے جھانک کے ہی سارے کام نمٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے ہاں جس کے پاس جب علم ہوتا ہے نا، تو اس کا جس فیلڈ کا بھی علم ہوگا تو اس میں تو فلیٹ میں وہی ہے نا. ممکن ہے وہ علم دین میں کنویں کے اندر ہو دین کے معاملے میں، لیکن جب جو علم اس کے پاس ہے اس میں تو سب اس کے محتاج ہیں. اب دیکھو یہاں جو ڈاکٹر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا، بڑا احترام کرتے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب ہم کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے باپ پھر وہی ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوگا، پتہ نہیں سٹا بھی لگا رہا ہوگا، لیکن ہم کیا کر دیں گے بھائی؟ احترام. اس لیے کہ ابھی محتاج کون ہے؟ ہمیں. اس کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو فلیٹ میں کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے. ہر ایک کا جو بھی علم ہے اس کے لحاظ سے اس کا فلیٹ الگ ہے. تو جیسے فلیٹ میں چڑھا ہوا آدمی نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتا سستی کی وجہ سے، ایسے ہی جس کے پاس تعلیم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، یا بعض دفعہ علماء میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی گاڑی جو عوام کی سمجھ سے بالکل بالاتر. تو وہ انسان کہتا بھائی کرنا کیا ہے؟ بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، وہ اتنا پیچیدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ بیچارہ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ، مجھ سے کوئی زکوٰۃ پوچھتا ہے نا کہ حضرت مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو میں اس کو یوں نہیں بتاتا کہ بھائی یہ دیکھو کہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ کل یا بعض 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو. جس تاریخ کو آپ اس نصاب کے مالک ہوئے، اس پہ سال گزرنے کے بعد اگلے سال اگر اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے تو اس کا 2.5% دے دیں. سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن کھوپڑی میں اس کے نہیں آئے گا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی تمہارے پاس گولڈ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں ہے، زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ خالی گولڈ پہ نہیں ہوتی، گولڈ کے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولے سے اگر کم ہو تو کچھ نہ کچھ کیش رقم کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کم ہے، وہ ہوتی ہے ہر ایک کے پاس. گولڈ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پینٹ میں 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ اب اس کو بجائے اس کے کہ چکر میں ڈالا جائے اتنا گھما کے بھائی گولڈ ہے ہاں دو زکوٰۃ، گولڈ نہیں ہے تو پھر اگلا اسٹیپ. وہ 4 چیزوں پہ آنے کی ضرورت ہی کیوں ہے جب ایک چیز ہے تو بس گولڈ ہے. تو اب کیش ہے، کیش اماؤنٹ کتنا ہے بھائی؟ اتنا ہے، اس پہ بھی دے دو. قرضے نکال دینا اس سے، جو آپ پر دینا ہے وہ مائنس کر دینا، لینا ہے وہ پلس کر دینا. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے ہم نے، یہ تو میں بتا رہا ہوں لیکن ہر شخص کے لحاظ سے الگ طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. میں اپنی پھپھی کو دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ. میں کہتا ہوں یار ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس کوئی اضافی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو، کیونکہ پراپرٹی اگر ہے تو وہ 40,000 سے زیادہ ہی کی ہوگی، کم کی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو بھائی کوئی اضافی پراپرٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے. میں کہتا ہوں نہیں دے سکتے، الا یہ کہ قرضہ پراپرٹی سے بھی زیادہ ہو. نہیں پراپرٹی نہیں ہے تو بھائی ان سے بس اتنا پوچھ لیں کہ گولڈ وولڈ تو نہیں ہے؟ گولڈ ہے نہیں دے سکتے بھائی. گولڈ کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اتنا تو ہو، 1 ذرہ تھوڑی رکھا ہوا ہوگا. اچھا بھائی یہ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں پورا سال کوئی ایسی چیز ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو. عام طور پر نہیں ہوتا ایسا، تو بھائی دے سکتے ہیں. تو کتاب کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، عوام کو بتانے کا اسٹائل بولو بھائی کچھ اور ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں پردے کے مسائل، اب میں کیا تفصیل میں جاؤں، یہ تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی بہت سے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں، جب آپ ان سے صحت کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں تو ڈیفائن بہت اچھی طرح سے آپ کی مقام پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی نا، ہمیں کیا اتنی اس کی پیچیدگیوں کا. تو ہمیں تو بھائی دیسی اسٹائل میں بتاؤ کہ 3 پراٹھے کھا سکتا ہوں، 2 پراٹھے کھا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا. صبح ناشتے میں چائے پراٹھا، پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا؟ سیدھی بتا دو، سیدھا بتا دو بھائی. دودھ جلیبی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا؟ اب آپ کے ایکچولی اس میں کاربوہائیڈریٹ کا وہ اتنا کاربوہائیڈریٹ، پبلک کو کیا پتا کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی. وہ اس میں جب آپ گلوکوز لیول بڑھے گا، ابے بھائی تو یہ بتا پراٹھا کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا
یہ بتاؤ سیدھے سیدھے. تو یہی ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی نہیں چلتا, سیدھے سیدھا بتاؤ بھائی. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے علامہ شامی نے, خلیفہ کا سچا واقعہ, کہ انہوں نے ایک مفتی صاحب کو بلایا سرکاری دربار میں, کچھ مسائل پوچھے بادشاہ نے کہ میری یہ وراثت ہے, میں مر جاؤں گا تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو. فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ اتنا لگا دیا نا. اس نے کہا بھائی یا تو وہ شرطیں مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا, یا یہ شرطیں ہٹا دو یہاں سے.